کہ ہماری پارٹی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا تو ہم اپنی اس خطے کو، اس کی محرومیوں کو دور کریں، اس کے نوجوانوں کو امید کی کرن دیں، اس کے نوجوان کو پتہ ہو کہ میرے لیے ایک بہترین فیوچر میرے سامنے موجود ہے۔ اور یہ اگر آپ دے نہ سکے تو یہ محرومیاں بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے میں اپنی تمام جماعت سے بھی اور تمام اکابرین سے بھی اور تمام قائدین سے بھی کہتا ہوں کہ آج ہم پہ یہ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے اگر آج یہ وعدہ کیا ہے اپنی کشمیری بہن بھائیوں سے کہ ہم اس خطے کی خدمت کریں گے، تو ہم نہ صرف ان کو جواب دیں ہیں بلکہ سب سے پہلے اپنے خدا کو بھی جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس کا ضرور جواب دے ہوں گے کہ اگر ہم نے اپنی قوم سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے وعدہ کیا تھا تو ہم اس کو کیوں پورا نہیں کر سکے۔ آج کشمیر میں جو سب سے بڑی محرومی ہے وہ نوجوان کے لیے ایک مستقبل کی امید ہے، اور نوجوان کو جو اس وقت ہمارے لیے کل ہے، اگر اس کو امید نظر نہیں آئے گی تو یہ نوجوان جو ہے یہ کسی بھی حد تک جا سکتا۔ آج ہم نے اپنے نوجوان کو یہ وعدہ کرنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اقتدار میں آ کے سب سے پہلے اپنے ایک نوجوان کے روزگار کا بندوبست کرے گی، اور یہ صرف نعرے کی حد تک نہیں ہوگا، یہ اس علاقے کو ڈیولپ کرنے سے ہوگا۔ جس جگہ پہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہو اسی کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ جس وادی میں اتنی خوبصورتی ہو، اس میں سب سے آسان چیز جو آپ پیسے بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کا ٹورزم ہے۔ پورے یورپ میں آپ جائیں، سوئٹزرلینڈ کو جا کے دیکھیں، وہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کو ٹورزم میں کنورٹ کرنا۔ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اربوں ڈالر جو ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جگہوں کو انہوں نے اتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے اور اتنا پریزروڈ رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ ہر سال کماتے ہیں۔ اور یہی ہمارے پاس یہ کشمیر ہے جو کہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے۔ یہ کہیں میں نے سوئٹزرلینڈ بھی دیکھا اور میں نے کشمیر بھی دیکھا، میں نے گلگت بلتستان بھی دیکھا۔ ہمارے علاقے جو ہمارے پاس ہے وہ اس سوئٹزرلینڈ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ لیکن کیا ایسی جگہ پہ ٹورزم ہو سکتا ہے جہاں کی کوئی سڑک ہی پکی نہ ہو؟ کیا ایسی جگہ پہ ٹورزم ہو سکتا ہے جہاں پہ 500 کلومیٹر میں ایک باتھ روم بھی نہ ہو؟ کیا ایک ٹورسٹ کے لیے وہاں تک پہنچنا، اس کے لیے پوری سڑک جو آپ کی 800 کلومیٹر کی اس کے اوپر ایک لائٹ بھی نہ ہو؟ ٹورزم کی بھی کوئی بنیادی سہولیات ضروری ہیں۔ ٹورزم ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا۔ ٹورزم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی رولز، کوئی ریگولیشنز، کوئی قانون، کوئی ضابطے بنانے پڑیں گے، کوئی انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا، کوئی موٹر ویز بنانی پڑیں گی۔ کوئی انفراسٹرکچر بنائیں گے تو آپ کا ٹورزم پروموٹ ہوگا، ایئرپورٹ بنانے پڑیں گے۔ اگر یہ سارا کچھ ہم نہ کر سکے تو ٹورزم نہیں آئے گا، اور یہ باتیں کرنے سے نہیں آئے گا، یہ ایکچوئل پریکٹیکلی کرنے سے آئے گا۔ میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں جب 2 سال پہلے وزیر بنا تو میرے پاس 2 اور وزارتیں بھی تھیں۔ میں 1 سال بعد پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں مواصلات پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، اس لیے برائے مہربانی میری 2 وزارتیں جو ہیں کسی اور بھائی کو دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے وزارت، تو آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک محکمے پہ فوکس کروں، اور یہ اتنا بڑا محکمہ ہے کہ اگر میں اس کے اوپر بھی فوکس کر پاؤں تو وہ بھی بہت بڑی بات۔ ہم نے 2 سال کے اندر NHA کا ریونیو جو 66 بلین تھا اس کو 130 بلین کیا۔ سڑکیں بنانی ہیں تو ہوا سے تو نہیں بننی، انفراسٹرکچر بنانا ہے تو باتوں سے تو نہیں بننا،
بھائی پیسے سے بننا ہے. ہمیں ٹوٹل جو ہمارا پی ایس ڈی پی ہے اس سے 160 ارب 165 ارب کے قریب آیا اس سال. اور میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے مجھے اس قابل رکھا, میں 3 سال کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کو 400 سے 500 ارب روپے سالانہ کمانے والا ادارہ بنا دوں گا انشاءاللہ تعالی. اس سال کے لیے بھی میں نے اپنا ٹارگٹ 200 ارب سے زیادہ رکھا ہے.